یہ تینوں بھی امام باقر کے شاگرد تھے۔ صحابہ میں بہت سے فقیہ، اچھا یہ جو محدث ہوتے ہیں نا روایت کرنے والے، انہوں نے تو حدیث سنی آگے روایت کرتے۔ فقیہ جو ہوتا ہے، باقر آپ کا نام نہیں تھا، امام اوزاعی کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ بھی امام باقر کے شاگرد، امام جعفر صادق بیٹے بھی ہیں اور شاگرد بھی۔ آپ کا نام محمد تھا، محمد بن علی۔ امام زین العابدین کے نام کا پتہ ہے نا، ان کا نام علی بن حسین ہے۔ امام زین العابدین کا نام علی بن حسین ہے، اور امام باقر کا نام محمد بن علی، محمد بن علی بن حسین۔ امام باقر نے کچھ روایتیں حضرت جابر بن عبداللہ سے کی۔ سرکار امام حسین کا بچپنا ہے، اللہ غنی۔ جناب جابر بن عبداللہ بیٹھے ہیں، امام حسین تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جابر کی طرف اور فرمایا اس حسین کا ایک بیٹا تیرے پاس آئے گا، اس کو میرا سلام کہنا۔ تو پھر جب امام باقر، محمد بن علی ان کا نام، باقر کہتے ہیں چیر دینے والا۔ علوم جن تک علماء کی دسترس نہیں تھی، ان علوم کو چیر کر اس کی تہ سے معنی نکالنے والا، علم اور حکمت کے خزانے تقسیم کرنے والا، باقر العلوم ان کو کہا جاتا تھا۔ ہم تو ضروری علم حاصل نہیں کرتے، ہم نے فقیہ کیا بننا ہے، کلام کی غرض و غایت۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ ایک شخص آیا، اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں سے ایک مٹھی بھری اور اسے عطا فرما دی۔ اس نے کہا سرکار اگر پھر کبھی ضرورت پڑے، فرمایا آنا، تمہیں اتنی ہی کھجوریں پھر دے دوں گا۔ مختصر کرتا ہوں، واقعہ ذرا لمبا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ یہاں نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا میرا جو نائب خلیفہ یہاں بیٹھا ہوگا اس کو میرا پیغام دینا، تو جتنی میں نے کھجوریں دی ہیں اتنی وہ بھی تمہیں دے دے۔ بس کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ جب پھر وہ کبھی اس راستے پہ چلتا ہوا آیا تو پوچھا، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اس نے کہا ان کا نائب اور خلیفہ کون ہے؟ کہا وہ ابو بکر بیٹھے ہیں مسجد میں۔ اچھا، تو وہ گیا، اس نے وہ سارا واقعہ پچھلا بتایا، کہنے لگا کہ ایسے میں آیا تھا اور سرکار نے مٹھی کھجوروں کی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا پھر جب آئے گا تو اتنی ہی کھجوریں تجھے دوں گا۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ سرکار اگر آپ یہاں موجود نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے خلیفہ سے، میرے نائب سے کہنا وہ تجھے دے دے گا۔ اب بات کتنی سادہ ہے کہ کھجوریں پکڑیں اور دے دیں، لیکن ابو بکر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر سوچ۔ یہ میں تفقہ فی الدین کی بات کر رہا ہوں، کلام کی غرض و غایت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا کہ ٹھیک ہے سرکار کا حکم ہے مٹھی دے دو کھجور۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف لائے، سرکار ابو بکر صدیق نے وہ ساری بات کی۔ علی مٹھی بھرو اور اس کو عطا کر دو۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ یہ مٹھی ابو بکر خود نہیں بھر سکتے، خود نہیں دے سکتے۔ تو جب پوچھا گیا خلیفۃ الرسول یہ آپ خود بھی تو دے سکتے تھے، علی کو کیوں بلایا؟ فرمایا اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا جتنی اب دی ہیں نا اتنی ہی دوں گا۔ اب میں نے تو حضور کی مٹھی سے کھجوریں نہیں گنی کہ حضور نے کتنی دی تھی، اب اگر اس میں سے میں کم دوں تو وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ علی کو اس لیے بلایا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا
لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی کا جسم اور میرا جسم ایک ہے۔ علی مٹھی بھرے گا تو اتنی ہی بھرے گا جتنی رسول اللہ نے بھری۔ یعنی کسی بات کی تہ تک پہنچنا، تفقہ فی الدین حاصل کرنا کہ متکلم کے کلام کی غرض و غایت کیا ہے۔ دیکھیے آپ نے نماز ابھی پڑھی، جماعت کروائی علامہ راشد صاحب نے، عمل صالح۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نماز کو کہتے ہیں، روزے کو۔ اگر نماز عمل صالح ہے تو پھر وہ فویل للمصلین کیوں کہتا ہے؟ پھر وہ کیوں کہتا ہے نمازی برباد ہو گئے؟ پھر کیوں مجاہد کو گھسیٹ کر، اگر جہاد ہی عمل صالح ہے تو مجاہد کو گھسیٹ کے جہنم میں کیوں ڈال دیا جائے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں، علامہ صاحب کو پتہ ہے۔ سخی کو کیوں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ بس آج اتنی سی بات سمجھ لیں، اللہ غنی۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ صاد اور لام، آج میں اس پہ زیادہ بحث تو نہیں کر سکتا، وقت کافی ہو گیا۔ یہ دو حروف جہاں ملتے ہیں نا، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ مثلاً اس مسجد کے ساتھ جو مکان ہوگا نا، اس کو ہم کہیں گے مسجد سے متصل، صاد اور لام جڑا ہوا۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو اب کہتے ہیں وصال، یہی کہتے ہیں نا۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ صاد اور لام جو ہوتے ہیں یہ ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اور محمد ملیں یا درود پڑھ کے آپ وہاں مل جائیں، یہ ملانے کے کام آتا ہے۔ ویسے اس کا معنی رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن یہ میں ایک بنیادی چیز صاد اور لام کے حوالے سے، قرآن کریم میں بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ عمل صالح، یہاں بھی صاد اور لام ہے۔ وہ عبادت جو آپ کو اللہ سے ملا دے، وہ عمل جو آپ کو اللہ سے ملا دے۔ اگر نماز اللہ سے ملاتی ہے تو عمل صالح ہے، اگر اللہ